یعنی یہ انفیکشن چائنا میں پیدا ہوا، اٹلی، ایران، امریکہ میں پھیلا پھولا اور انڈیا آ کے مسلمان ہو گیا۔ وبا کی وجہ سے ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ اصل میں مسلمان اس وقت بھارت میں دوسرے بھی نہیں، تیسرے درجے کے شہری بن چکے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ عجیب گھورک دھندا ہے یہ وبا۔ جب چائنا میں پھوٹی تو اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، مگر جب سے یہ بھارت پہنچی اس کا مذہب اسلام بن چکا ہے۔ یعنی یہ انفیکشن چائنا میں پیدا ہوا، اٹلی، ایران، امریکہ میں پھیلا پھولا اور انڈیا آ کے مسلمان ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت ایک فاشسٹ ہندو ریاست بن چکا ہے اور مودی سرکار کی مسلم دشمن سوچ بھارت کے ہسپتالوں تک بھی پہنچ چکی ہے، اور اس کا حالیہ مظاہرہ اس وقت سامنے آیا جب احمد آباد میں وبا کے مسلمان مریضوں کے وارڈز ہندوؤں سے جدا کر دیے گئے۔ احمد آباد سول ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا کہنا ہے کہ انہیں حکومت کی طرف سے ایسا کرنے کی ہدایات ملی ہیں۔ بھارت میں وبا کے کیسز کی تعداد 11,500 ہو چکی ہے، جبکہ 405 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور اگر مذہب کے تناظر میں بھی دیکھا جائے تو اکثریت کا تعلق ہندو مت سے ہے، کیونکہ بھارت میں اقلیت کو جینے کا کوئی حق، اور اگر وہ مسلمان ہے تو پھر تو اس کا نام نشان مٹا دینے کی ہر کوشش ہے۔ بھارت میں وبا کے نام پہ مسلمان اور دوسری اقلیتوں کو نفرت کا نشانہ بنانا معمول بن چکا ہے۔ حال ہی میں جب تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد میں انفیکشن مثبت آیا تھا تو بھارت کے متعصب میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھاتے ہوئے ملک میں وبا پھیلنے کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پہ عائد کر دی۔ بھارتی میڈیا کی جانبداری کے باعث بھارت میں مسلمانوں کے حوالے سے نفرت میں مزید اضافہ ہوا اور متعدد علاقوں میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ تبلیغی جماعت کے رہنماؤں پر قتل کے مقدمے اب درج کیے جا رہے ہیں۔ بعض ریاستوں میں مسلمانوں پر تشدد اور سوشل بائیکاٹ کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اتر پردیش کے چھوٹے چھوٹے ٹاؤن جیسے میرٹھ، بجنور، سہارنپور میں کئی مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ لوگ تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں۔ ہر مسلمان کو پکڑ کر وبا کے مریض ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یو پی پولیس نہ صرف مسلمانوں کے مکانات پہ دھاوے کر رہی ہے بلکہ مختلف مساجد کے ائمہ کرام کو بھی ہراساں کر رہی ہے۔ گورکھپور پولیس نے مقامی مسجد اکبری جامعہ مسجد پر دھاوا کیا اور اس کے علاوہ شہر کے دیگر 1 درجن مساجد کو بھی نشانہ بنایا۔ ان واقعات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چیف منسٹر آدتیہ یوگی کا کہنا ہے کہ مسلمان انسانیت کے دشمن ہیں اور انہوں نے تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد کے خلاف قومی سلامتی قانون NSA نافذ کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم ان کو ہرگز نہیں بخشیں گے۔ NSA کے تحت بغیر کسی الزام کے 12 مہینے کی قید ہو سکتی ہے، اور بھارتی ریاست اتر پردیش میں تو مسلمان جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے تعلق بھی نہیں، پولیس زبردستی ان کو ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہی ہے اور انہیں اس ضمن میں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ پولیس گھروں پہ چھاپوں کے دوران چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتی ہے، نوجوانوں پہ تشدد کرتی ہے۔ ہندو راج میں وبا کی آڑ میں اب ایک پلانڈ طریقے سے پورے بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں مسئلہ تبلیغی جماعت سے وابستہ ہونے کا بھی نہیں ہے، مسئلہ مسلمان ہونے کا ہے۔ آپ دیکھیں جب صوبوں کے چیف منسٹر مسلمانوں کے خلاف بیان دیں گے اور جب پولیس صرف مسلمانوں کو نشانہ بنائے گی تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مسئلہ تبلیغی جماعت نہیں، مسئلہ مسلمان ہونا ہے۔ اتر پردیش سمیت بھارت کی کئی دیگر ریاستوں میں یہی صورتحال ہے۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا میں بھی اس ضمن میں جلتی پر تیل ڈالنے کا کردار ادا کر رہا ہے اور ایسی کہانیاں گڑھ رہا ہے جیسے بھارت میں وبا تبلیغی جماعت اور مسلمانوں نے ہی پھیلائی۔ امام مساجد پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے اور مساجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ دہلی میں فساد سے متاثرہ مسلمانوں کو وبا کی وجہ سے ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مصطفی آباد کے مسلمانوں پر پولیس نے وبا پھیلانے کا الزام عائد کر دیا اور نوجوانوں کی اندھا دھند گرفتاریاں شروع کر دیں۔ یعنی مودی حکومت مظاہرے کرنے والے مسلمانوں سے وبا کی آڑ میں اپنا پرانا سکور سیٹل کر رہی ہے۔ مصطفی آباد کی خواتین نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ دہلی تشدد کے بعد ابھی ہم سنبھلے بھی نہیں تھے کہ پولیس نے وبا کو لے کر ہمیں ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ پولیس نے الزام عائد کیا ہے کہ یہاں کے مسلمان دہلی میں وبا پھیلا رہے ہیں، اس لیے سب کو جیل میں ڈالا جائے۔ یعنی اب بھارت میں مسلمانوں پر وبا کا الزام لگا کر کسی بھی مسلمان کو دھر لو، مار دو، کوئی نہیں پوچھے گا۔ بھارت میں موجود روہنگیا مسلمان پناہ گزین کیمپوں میں پہلے ہی زندگی ان کی مرجھائی ہوئی تھی، اب وہاں زندگی موت کا رقص دیکھ رہی ہے۔ بھارت کے مختلف کیمپس میں اس وقت 40,000 سے زائد روہنگیا مسلمان پناہ لیے ہوئے ہیں، جہاں پہلے ہی سہولیات کا فقدان ہے اور انتہائی ضرورت کی اشیاء بھی ناپید ہیں۔ ایسے میں وبا نے مشکلات میں اور اضافہ کر دیا جبکہ مودی سرکار نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے نیا لائحہ عمل لاگو کر دیا۔
کہ فرقہ واریت کو مزید ہوا دی جا رہی ہے. پورے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں عروج پر ہیں. یوں مودی اور بی جے پی اپنے ناپاک ایجنڈے کی تکمیل کی جانب گامزن ہے. یعنی مودی اس وبا کو مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. مسلمانوں کو بھارت میں اس قدر امتیازی سلوک کا سامنا ہے کہ دلی کے اقلیتی کمیشن نے محکمہ صحت سے اپیل کر دی ہے کہ روزانہ وبا کے متعلق جاری کیے جانے والے بلیٹن میں تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کا علیحدہ سے ذکر نہ کریں. اور اس سے قبل یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ میں یہ قرارداد منظور کی گئی ہے کہ ایک مہلک وبا ہے اور اس میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے. انسانی حقوق کا احترام کیا جائے اور اگر کوئی ملک کسی فرقے یا طبقے کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے تو ایسے ملک کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اقوام متحدہ کے اس موقف کے بعد بی جے پی کے صدر نے گونگلوؤں پر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا کہ پارٹی کا کوئی بھی شخص کسی طرح کا بیان نہ دے اور نہ ہی کسی جماعت پر الزام لگائے کیونکہ اس ملک بیماری پر کسی کا بس نہیں. مگر یہ بیانات ہی ہیں. اصل میں مسلمان اس وقت بھارت میں دوسرے بھی نہیں تیسرے درجے کے شہری بن چکے ہیں. مسلمان اور ہندو مریضوں کے لیے الگ الگ وارڈز بنانا بھی کوئی بری بات نہیں. مگر بھارت جیسے مسلمانوں کی نسل کشی کی تیاری ہو رہی ہے. بھارت مسلمانوں کا شمشان گھاٹ بنتا دکھائی دیتا ہے اور OIC اور مسلمان ممالک یوں ہی دھنیا پی کر سوتے رہیں گے. یہاں تک آپ اندازہ کریں کہ چند روز قبل اسرائیل کے چوٹی کے تاریخ دان اور دانشور پروفیسر نو حریری ایک ٹی وی انٹرویو میں پھٹ پڑے کہ ہٹلر کے نقش قدم پر چلنے والے مودی کی مسلم دشمنی بے نقاب ہو چکی ہے. مسلمانوں پر وبا پھیلانے کا الزام غلط ہے اور انتہا پسند بھارت میں وبا کے نام پہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ وقت اقلیت بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نفرت نہیں بلکہ یکجہتی دکھانے کا ہے. لیکن بھارت میں ایسا نہیں ہو رہا. نفرت اور زہر بھارت کو تباہ کر رہا ہے. وبا کے نام پہ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ قابل مذمت ہے. کاش ایسی ہی ہمت کوئی عرب ملک کا سربراہ دکھا دے تو بھارت اپنی اوقات میں شاید واپس آ جائے اور یوں مسلمان بھارت میں رسوا نہ ہو. مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا بٹ بڑی پینفل ہیں جو انڈیا سے آ رہی ہیں. آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.